اور اس پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجئے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی، اس نظریے کو پھیلایا جائے گا، نمبر ایک اس کا میڈیم ہوگا قرآن۔ حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا۔ حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی، حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبلیغ کیجئے تو قرآن کی کیجئے۔ لہذا میڈیم قرآن ہوگا، یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی تصانیف۔ اب ایک انسان کی تصنیف میں بہت سی باتیں درستوں، کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم اسے کیوں مرکز و محور بنائیں؟ کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرض کیجئے 90% چیزیں درست ہیں، 10% غلط بھی ہو سکتی ہیں، آخر وہ انسان ہے، انفیلیبل نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو ایمفیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن کے ذریعے سے تبشیر، انذار، تذکیر، تعلیم، تربیت، تزکیہ، قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمہ، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے۔ نمبر دو، جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس، پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا، یا 1 to 1 لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا، پی کالز، یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا وعظ، لوگ جمع ہو جائیں سنیں، یا جیسا کہ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا واصباحا، جو وہاں کا رواج تھا، لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی۔ یا جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہیں انہیں، کھانا کھلا کے پھر آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ جب حضور کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا۔ پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر دے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچا دیا، چلے گئے، بات سنی نہیں۔ لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے، آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو اب بہرحال جو کچھ یہ کہتے ہیں سن تو لو۔ تو حضور نے پھر وہ وعظ فرمایا، دعوت اپنی پیش کی، تقریر کی، لیکن یہ کہ جواب میں پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی نہیں بولا سوائے حضرت علی کے۔ وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ تقریباً مستقل ہی تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے زبان میں ہم کہیں گے ککرے تھے غالباً، تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ دکھنے کو آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ان کا ساتھی ہے ایک 13 برس کا نوجوان۔ تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے، اس وقت تو یہی ذرائع تھے اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا، جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، ادارے بنا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، جرنلز، پیریوڈیکل شائع کر سکتے ہیں، آپ کے تقاریر، آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے، اور پہلا مرحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے، اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت اویلیبل ہوں ان کو استعمال کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے۔ توحید کی 3 کرونالوجی، یہ انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرتی ہیں، اور اس کو پھر آپ نے قرآن کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا، پھیلایا، اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت اویلیبل تھا اس کو استعمال فرمایا۔ اب آگے آئیے، نمبر 2 مرحلہ ہے تنظیم۔